السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل الصلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام، سوال جو ہمارے پاس آیا تھا، کل میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اس پر بھرپور تیاری کے ساتھ میں آؤں گا، تو الحمدللہ آج مجھے کچھ ریسٹ بھی ملا، مصروفیت بے انتہا ہے، لیکن انشاءاللہ اس مسئلے میں جو ایمانی ابھی طالب ہے اور سید زادی کا غیر سید سے نکاح ہے، پارٹ 1 پارٹ 2 میں کرتے ہیں۔ سوال: سید زادی کا غیر سید سے نکاح یعنی غیر سید سے ہو سکتا ہے؟ تفصیل بتائی جائے یا اہل علم اس پر روشنی ڈالیں۔ جواب: یہ سوال کمپلیکیٹڈ تھا، دوبارہ کافی دنوں سے آیا تھا، تو دوبارہ ہم نے پوچھا کہ بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی آپ وضاحت کریں سوال میں، کہ جو متعلقہ خاتون ہے وہ بیوہ ہے یا کنواری ہے، چلو سید زادی تو ہو گئی، لیکن جہاں اس نے شادی کیا ہے اعلانیہ کیا ہے، خفیہ کیا ہے، رشتہ داروں کے رضامندی سے کیا ہے، اپنے کمیونٹی کے اندر کیا ہے یا باہر کیا ہے؟ اچھا، جہاں شادی کیا ہے وہ اہل تشیع ہے یا اہل سنت ہے؟ جس سے شادی کیا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، یعنی اس کا خاندانی سٹیٹس، فائنانشلی سٹیٹس؟ تو وہ اس سوال میں آ گیا، تو کہ وہ 3 مرلے غالباً یا لگ بھگ مکان کا مالک ہے، کسی گاؤں میں رہتے ہیں، اور ایک ڈرائیور ہے، گاڑی کو چلاتا ہے، اس کے 2 بچیاں، 1 بچہ بھی ہے، اور کوئی انکم سورس نہیں ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اپنے بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوئے کہ وہ دوسرے عورت کو پال سکے۔ بینوا وتوجروا۔ اب سوال ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، بات یہ ہے، پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں، اور میں نے دارالافتاء مظہر العلوم مولوی عبدالستار حسنی صاحب کا فتاویٰ مجھے بہت مستند اور دل کو لگا، تو مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے۔ یہ معاملہ ہے مظفر گڑھ علی پور کا، گھلوا کا۔ وہاں ہمارے کچھ 1-2 پیار والے بھی رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سید لڑکے کا غیر سید لڑکی سے نکاح کرنا ہر صورت جائز ہے۔ شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں آپ لوگوں کو روشنی دے رہا ہوں، تفصیل دے رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں۔ اور سیدہ لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت سے غیر سید مسلمان لڑکے سے بھی جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے جی۔ البتہ اگر عاقلہ و بالغہ سیدہ لڑکی اپنے ولی اجازت کے بغیر غیر سید لڑکے سے نکاح کرے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن اگر لڑکا اس لڑکی کا کفو نہ ہو، یعنی قریش کے علاوہ دیگر عرب قبائل کا یا اجمی قوم میں سے ہو، اور ولی کو اس شادی پر، اس نکاح پہ اعتراض ہو، تو اولاد ہونے سے پہلے ولی کو اختیار ہے کہ بذریعہ عدالت یا مروجہ طریقہ، جو بھی کسی کلچر میں، سوسائٹی میں مروج ہے، اس طریقے کے مطابق یہ نکاح وہ ختم کر سکتا ہے، فسخ کر سکتا ہے، یہ اس کو اختیار ہے۔ اچھا جی، اب یہ 3 جز آ گئے، کیا آ گئے؟ 3 جز۔ یہ اہل سنت والجماعت کا فتاویٰ۔ اب اہل سنت والجماعت کے اندر میں مستند علماء کرام کا کتب کے ریفرنسز
پبلشر ٹائٹل دکھاتا رہوں گا اور اس کے بعد بتاؤں گا یہ تو میں نے ایک موقف رکھا. یہ جناب سعادت الدارین فی تعظیم آل نبی الحرمین، تصنیف لطیف علامہ سید نزاکت حسین شاہ صاحب، مسلک کفو. یہ ایک دلیل. دوسری، عزیز المعظم فی اکرام المکرم، از محقق عظیم ابو رشید مفتی عبدالعزیز چشتی لاہوری رحم اللہ، فتویٰ عدم جواز نکاح سیدہ بغیر سید از فتاوی نظامیہ، رئیس المناظرین علامہ محمد نظام الدین ملتانی قادری حنفی، مرتبہ سید احمد شاہ گیلانوی ہزاروی. دوسرا ریفرنس. تیسری کتاب ہے عطرت رسول، سید یعقوب شاہ صاحب، تنظیم الاشراف، سادات بنی فاطمہ اور نسب کی اہمیت، علامہ سید غلام حسن کاظمی. اور ریفرنس ہے یہ میں نے نا بکس کے ٹائٹل کے پرنٹ نکلوائے تاکہ وقت بھی مختصر ہوتا ہے، پھر زیادہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، لوگ نہیں دیکھتے. انکشاف الاسرار فی تعظیم آل نبی المختار فی باب عدم جواز المناکحۃ بین سید و غیر سیدہ، مخدوم زادہ قاضی محمد اسرار الحق حقانی. یہ سنی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اہل تشیع کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. میں اہل سنت کے اندر رہ کر جواب دے رہا ہوں. مقام السنیہ لقطع الامثالیہ، ابو مسعود مفسر قرآن شیخ المحدثین فخر الاحناف سید محمود شاہ محدث ہزاروی. جی یہ اور ریفرنس ہے حسب نسب مفتی غلام حسن فاطمیہ یوکیہ دارالعلوم قادریہ جیلانیہ انٹرنیشنل مسلم موومنٹ. یہ اور کتاب کے ٹائٹل ہے. یہ جی دوسری کتاب آ گئی نصب الاشراف، تالیف لطیف مفتی شبیر احمد غازی کاظمی، آزاد کشمیر راولکوٹ. یہ جی اچھا، اب یہ سارا لٹریچر ہے، تو چلو یہ اوروں کو بھی جلدی آپ لوگوں کو بتا دوں، علم کے اضافے کا باعث ہو جائے گا. یہ ایمان ابی طالب کی کافی کتابیں ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ بھی ویڈیو میں بناؤں گا. لیکن حرمت یہ ہے، حرمت اولاد رسول عابد حسین بخاری. مسلک مہریہ در نکاح سید فاطمیہ، پیر معین الحق گیلانی دربار عالیہ گوڑہ شریف. المسلۃ الجدیہ فی کفایت السیدہ، مفتی اعظم کشمیر مفتی محمد حسین چشتی گولڈوی. مولانا عبدالحی لکھنوی کا بیان، ورویہ الحسن ان ابن حنیبۃ عدم جواز النکاح میں غیر کفو، شرح الوقایہ مع عائشہ عمدۃ الرعایہ جلدوم. اور پیر سید محل شاہ گولڈوی کا فتویٰ، سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز نہیں، فتاوی مہریہ صفحہ 134. تو اس پر اس وقت کے جو علماء کرام تھے اہل سنت کے، پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری، پیر میں علی شاہ، شیخ الحدیث مولانا محمد عبدالحی چشتی،
محمود شاہ ہزاروی کاظمی حویلیاں، مخدوم قاضی سر الحق حقانی، مولانا غلام رسول، فقیر شیخ نظام، علامہ جلال الدین سیوطی، سید عبداللہ وہاب شغرانی، ابن حجر مکی، سید ابو بکر حضرمی، امام ابو یوسف نبہانی، علامہ حسوکی، اور ان علماء کرام کے بعد یعنی اب اس میں اور بھی ہے کہ اہل سنت کا موقف میں رکھ رہا ہوں. یہ ہے نسب رسول، سیدہ فاطمہ کا نکاح غیر سید سے. یہ تعظیم اولاد رسول، مفتی غلام رسول نقشبندی. یہ فتاوی مفتان گوڑا شریف. اس مسئلہ میں کہ سیدہ کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا. یہ دوسرا وہ عبدالحق چشتی کا، سیدہ کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا. عدم التکافؤ بین سیدہ و غیر سیدہ، مفتی فیض احمد گوڑوی کا فتوی کتاب. تکریم سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہے ابتداء ادب. یہ کس نے لکھی؟ محمد عمر چشتی. تو یہ احقاق الحق والاعزاء پیر شرطیت الکفو للنکاح، مفتی عبدالشکور ہزاروی، وزیر آباد. یہ سیدہ کا نکاح غیر سید سے جائز نہیں، علامہ جی حق چشتی، ریسرچ اسکالر، بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد. یہ جناب تحقیق الحق ظریف الجیہ فی عدم نکاح شریف سید بغیر شریف یا سید. یہ تصنیف لطیف مولانا غلام احمد گوڑوی اور عبدالحی چشتی دونوں کا. حق الاعزاء فی شرطیت الکفو للنکاح. شرافت سادات سیدہ نکاح کی تحقیق حسب نسب، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ غلام رسول صاحب کا. فقہ اسلامی کا اجتماعی فتویٰ، رسالہ مہم النبی، حجت قویہ در نکاح سیدہ فاطمیہ، مولوی عبدالرحمن امیر پوری اور غلام محی الدین شاہ بابوجی صاحب. یہ اہل سنت کے چند مستند کتب وقت کے مشاہیر، ممتاز علام دین، سجادہ نشین، محدثین، شیخ القرآن اور اپنے زمانے کے نامی گرامی شخصیات. یہ تو ان کا موقف میں نے اہل سنت الجماعت کا رکھ لیا. حنفی ماتوریدی اہل سنت میں دو ہے، ایک علماء دیوبند ہے، ایک علماء بریلو ہے، لیکن سارے سنی ہیں. اب بات یہ آتی ہے کہ شریعت ایک ہی شریعت ہے. یہ نہیں ہے کہ سادات کے لیے کوئی اور شریعت ہے، امتیوں کے لیے کوئی اور شریعت ہے. بات ہے کفو کی اور غیر کفو کی. تو سب سے پہلے تو سادات کو چاہیے کہ اپنے خاندان میں، پھر ہاشمیوں میں، پھر قریشیوں میں اپنے جوڑ کے لوگوں کے ساتھ جو اس کا کفو ہو شادی کرے. بالفرض اگر وہاں کفو نہ ملا اس پرفتن دور میں، تو پھر آپ شادی کریں اپنے خاندان کی رضامندی سے، اپنے خاندان کی رضامندی سے. اور وہ اگر عجمی بھی ہو، غیر سید ہو، لیکن آپ کا کفو ہو. خاندانی لحاظ سے تو آپ افضل ہیں، لیکن آپ کے برابر کے ہو، تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. اور یہ اہل تشیع کی بھی بڑے بڑے مجتہد علماء کی بھی ایسے نکاح سید زادیوں کے غیر سید لیکن کفو ایک سٹیٹس رکھتے تھے.
اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا اب آخری پہ آتے ہیں۔ اب یہ جو عورت کہتی ہے میں نے متع کیا ہے، تو اہل سنت الجماعت کے اندر متع حرام اور زنا قرار دیتے ہیں۔ لڑکا سنی ہے، خاتون شیعہ ہے، تو کیسے متع ہوا؟ اہل سنت الجماعت کے اندر متع کو حرام اور زنا تصور کیا جاتا ہے۔ اہل تشیع کے اندر متع جائز ہے۔ ایک تو یہیں سے مسئلے کی حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس فعل کو ہم زنا کہہ سکتے، بدکاری، گمراہی کہہ سکتے، نکاح نہیں کہہ سکتے، ہو نہیں سکتا۔ اچھا ہاں، نکاح دائمی ہو سکتی ہے، لیکن نکاح جو چھپکے سے ہوا ہے اور اہل سنت کہہ رہا ہے کہ جی میں شیعہ ہو چکا ہوں، تو یہ معاملہ بھی مختلف ہی ہوا۔ جو لڑکا کہتے ہے کہ میں شیعہ ہوا ہوں، چلو مان لیا، لیکن یہ زبانی آپ نے سفید چمڑے کو دیکھ کر عورت کو جال میں پھنسا کر گمراہ ہو کر ڈٹریک ہو کر نفس کی لذت کے لیے گیم کھیلا، تو اس کا تحقیق، شریعت کی روح سے تحقیق یہ ہے، ان کے خاندان کا پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ اہل تشیع ہے یا اہل سنت ہے، دیوبند ہے یا بریل ہے۔ جب تحقیق سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ خود بھی سنی ہے اور اس کا سارا خاندان بھی سنی ہے، تو لہٰذا متع کا تو تصور ختم ہو گیا۔ اب نکاح دائمی کی طرف آتے ہیں۔ نکاح دائمی اس وقت درست ہوگا جب ولی ہوگا، گھر کا سربراہ ہوگا۔ اگر گھر کا سربراہ نہیں ہے، ولی نہیں ہے، تو یہ نکاح فاسد ہوگی، اور یہ نکاح فاسد ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ روزہ ایسا نہ ہو کہ میرے زبان سے کوئی ایسی اس سے بھی ذرا زیادہ بڑے لفظ نکل جائے، وبال جان بن جائے۔ تو لہٰذا الف ہو گیا، بے ہو گیا، تیسری پہ بیوہ کیوں نہ ہو، خود مختار کیوں نہ ہو، سید زادی ہے اور وہ اہل تشیع ہے، تو اس کا ایک ڈرائیور کفو نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اور چپکے سے نکاح گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ نکاح محبت کی منزل ہے، زنا نہیں۔ یہ جو چپکے سے نکاح ہے، یہ بھی زنا کے اڈوں سے کم نہیں ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ جہاں شادی ہو رہی ہے وہ اس عورت کو پروٹیکشن دے سکتا ہے۔ پروٹیکشن مینز نان نفقہ، نکاح اس کا نام ہے 3 چیزوں کا، کہ وہ اس کو رہائش دے سکتا ہے، یا جو بے عورت ہے اس کے 2-3 بچے ہوں گے، کیا ان کے بچوں کو پڑھا سکتا ہے، کیا ان بچوں کی مستقبل میں شادیاں کر سکتے ہیں، کیا اس بیوہ کو ماہانہ خرچہ دے سکتا ہے۔ تو تینوں صورتوں میں جواب آیا کہ نہیں جی، وہ اپنا پیٹ نہیں پال سکتا تو اس کو کیسے پالیں گے۔ تو ہمیں تمام احوال کو سامنے رکھ کر یہ نکاح باطل ہے، نکاح تو ہے نہیں، یہ نہ نکاح دائمی ہے، ایک نہ یہ متع ہے، یہ سیدھی سیدھی زنا کا ایک شکل ہے۔ اپنے نفس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے شریعت میں ایسے نکاحوں کا، ایسے متعوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک باقاعدہ پروسیس ہوتا ہے، شرائط ہوتے ہیں۔ اگر آپ مثلا متع پڑھتے تو اہل تشیع میں کیا صیغے نہیں پڑھتے؟ گواہ نہیں ہے تو کچھ مہر تو متعین ہے نا، وقت بھی متعین ہے۔ جب تحقیق کیا گیا، پوچھا گیا، تو جو سنی ہے
وہ جو کہتا ہے کہ جی میں نے دائمی نکاح کیا ہے اور گواہوں کی موجودگی میں کیا ہے اور مولوی نے پڑھایا ہے، عورت سے پوچھا گیا وہ کہ جی میں نے متع کیا ہے، لیکن جب دونوں کو سامنے لایا گیا کانفرنس کال پہ، میں نے کہا دیکھو ہماری ویڈیو بنے گی، یہ دور دور تک جائے گی، کلچر وائز بھی چیزیں ہیں، ہم علمی طور پر بھی جواب دہ ہیں، اخلاقی طور پر بھی جواب دہ ہیں، کل کے لیے کوٹ ہے، چری ہے، الزام ہے، تراش ہے، ہمارا معاشرہ متحمل تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہر سوال کا جواب نفی میں ملا، اور دونوں سے میں کانفرنس کال پہ پوچھتا رہا کہ کیا آپ اہل تشیع ہیں؟ لڑکے نے کہا جی نہیں میں سنی ہوں۔ میں نے کہا آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ؟ وہ کہتے جو بھی ہو، آپ کا کیا تعلق؟ میں نے کہا آپ کا روزگار؟ وہ کہتے جو بھی ہو، میں ایک ڈرائیور، آپ کا کیا تعلق؟ میں اس کو کچھ نہیں دے سکتا، یہ میرے ساتھ خوش ہیں۔ یعنی یہاں سے نفی میں جواب آیا کہ نہ میں اس کو خرچہ دے سکتا ہوں، نہ اس کے بچوں کو پڑھا سکتا ہوں، نہ رہائش دے سکتا ہوں، بس یہ میرے ساتھ خوش ہے اور میں ان کے ساتھ خوش ہوں، یہ جواب۔ عورت سے پوچھا گیا کہ یہ جو نکاح ہوا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ تو یہاں پر پھر عورت اس کے سامنے اقرار کر گئی کہ ہاں کچھ وعد وعید کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے۔ میں نے کہا آپ کے سربراہ کا یا جہاں آپ رہ رہی کمیونٹی میں آپ کے گھر والوں کا، بڑوں کو پتہ ہے؟ وہ کہتے نہیں جی، ایک اللہ کو پتہ ہے، ایک مجھے پتہ ہے، اور ہمارا قرآن پہ ہاتھ رکھ کر یہ معاملہ ہوا تھا۔ اچھا، میں نے کہا یہ کیسے نکاح ہے؟ اب کون سا عالم دین، کون سا مفتی آپ کو فتویٰ دے دے گا کہ یہ جائز ہے؟ وہ کہتے جی بس میں گھر سے بھی تنگ ہوں، یہ جو عورتوں کی، ساروں کی نہیں ہے، بعضوں کی جو مکر ہو، فریب ہو، جھوٹ ہو، یہ وہ۔ میں نے کہا بی بی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ نے سیادت، شرافت، سعادت کا جنازہ نکال دیا اور اپنے خاندان کے آپ نے ناک کٹوا دی، جس کمیونٹی میں اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ایک نیچ کے ساتھ ہماری بیٹی کی شادی ہو گئی تو وہ بیچارے تو ڈوب سے مر گئے، معاشرے میں آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہے، اور یہ تانا ان کا، ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ تانا ان کا پیچھا کرے گا نسلوں تک۔ دوسری سمت، لڑکا جو ہے کسی لحاظ سے بھی وہ بندہ، لڑکا تو نہیں ہے، مرد ہے، اس قابل نہیں ہے، نفسیاتی مریض ہے، صرف دل پینک ہے کہ وہ اس کو پروٹیکشن دے سکے۔ بلکہ آخر پہ کانفرنس کال پہ یہ آئی کہ جی آپ ہمارے معاملات سے دور رہے، آپ کون ہیں اس پہ لب کشائی کرنے والا یا رائے دینے والا یا شریعت کی بات کرنے والا یا جس نے آپ سے سوال کیا اس پہ آپ نے فتویٰ دینے والے؟ میں نے کہا فتویٰ تو علماء کرام دیں گے، لیکن ظاہر ہمارے سینکڑوں پیری مریدی ہے، سینکڑوں مریدین ہے، تو اگر کوئی سوال کرے اور ہمارے علم میں ہو تو ہم جواب دہ ہیں، ہم تو جواب دیں گے، علمی طریقے سے دیں گے۔ آپ کی بھی جس عقیدے سے آپ کا تعلق ہے، مذہب سے، وہ بھی رکھوں گا، اور اس کا جس مذہب سے تعلق ہے وہ بھی رکھوں گا، اور دونوں کو یکجا کر، تاکہ امت میں اور فتنہ اور فساد نہ ہو۔ میں نے کہا جو یتیم بچے ہیں اور یہ جو 14 سالہ لڑکی ہے، آپ ان کے لیے غیر محرم ہے، اس کے ساتھ آپ کیوں ملتے ہو؟ کبھی آپ نے 100 روپے ان کو دیا ہے، ایک فیس دیا ہے، ایک جوڑے کپڑے دیے ہیں؟ چپ کر گیا، جواب نفی میں۔ میں نے کہا یہ جو یتیم بچے ہیں 3، اس کا مستقبل تو خاک میں مل گئی، یہاں تو صرف گمراہی ملی، ڈٹرینکس ملی، ڈٹریک ہو گئے آپ دونوں، نفس کے ہاتھوں، شہوت کے ہاتھوں آپ کی ضمیر مردہ ہو گئے۔ تو لہٰذا ہم نے پھر یہ پل تیاری کے ساتھ آئے، اہل سنت الجماعت کے تمام بکس کا مطالعہ کر کے آپ لوگوں کے سامنے میں نے اپنی آواز رکھی، ہم نے اپنے علمی دلائل رکھے۔ اہل سنت الجماعت، حنفی، سنفی، ماتریدی،
اس میں کوئی اہل تشیع عالم کا میں نے کسی کتاب کا ذکر نہیں کیا. یہ تمام علماء اہل سنت اپنے وقت کے بڑے بڑے مشائخ شیوخ شیخ العرب والعجم گزرے ہیں اور اس نکاح کو قطعاً حرام سمجھتے ہیں، قطعاً، کیونکہ کوئی گنجائش نہیں ہے. تو سوال کا جواب بھی آ گیا اور ریٹن ہم نے یہ لکھا ہے. تو یہ تقریباً فتاوی میں نے لے لیا، بڑا خوبصورت فتاوی ہے. تجویز الشریفہ بغیر شریف و فضل اہل البیت، مجلو المنار الجزء الخامس عشر المجلد 8 صفحہ 580-83. سیدہ کا نکاح غیر سید سے کرنا اور اہل بیت کی فضیلت. مفتی عمر بن سالم عطاس، مترجم عمیر محمود صدیقی. ڈاکٹر تو نہیں لکھا، عمیر محمود صدیقی. یہ فتویٰ مجھے بڑا جامع ملا، بڑا خوبصورت ملا. یہ تقریباً کافی صفحات پر پھیلا ہوا ہے. جس شخص کو یہ کتابیں چاہیے، جس شخص کو یہ فتاوی جات چاہیے، ہم ہر میدان میں، ہر شہر میں، ہر گلیے میں اور کیا نام ہے، ہر جگہ پہ اپنے اس موقف کی دفاع کے لیے تیار ہے. نمبر 1، فضیلت اطہار نفوس قدسیہ، اہل بیت کا شان. پھر اس کا نکاح کا پروسیس، نکاح کا طریقہ. پھر کفو غیر کفو کا مسئلہ. یہ میں نے ڈیٹیل سے کوشش کی کہ مختصر لفظوں میں مختصر وقت میں سمجھا سکوں. اللہ کرے کہ میری باتوں کی سمجھ آپ لوگوں کو بھی آ جائے، جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو بھی آ جائے، اور آئندہ لوگ شادیوں میں، نکاحوں میں احتیاط کرے. کفو اور کفو، سیادت اور سعادت کا، شرافت کا، اور اپنے خاندان کی عصمت کا، بقا کا خیال رکھے، اور اپنے خاندان کو تماشا نہ بنائے. یہ میں درد دل سے بتا رہا ہوں. مجھے ویڈیو کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن درد دل ہے. فرائض میں سے ہیں. کتنے گھر ایسے اجڑ جائیں گے، کتنے خاندان شریف برباد ہو جائیں گے اپنے نالائق بیٹیوں کی وجہ سے. وہ سمجھ جائے گی کہ یہ تو وقت کی صدیقہ ہے، طیبہ طاہرہ ہے، عالمہ فاضلہ حافظہ ہے، بیچ میں اس کی کرتوت شیطان والی ہوگی. تو لہٰذا یہ تمام دلائل ہم نے دے دیے، اور جس کو بھی یہ چاہیے مزید بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. ویڈیو انشاءاللہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا اور اس کے اوپر باقاعدہ ریفرنس بھی آ جائے گی. والسلام. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.